चलें आप शुरू करें. वो हमने इमोजी भेज दी. मैं अभी एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि अच्छा चलो माशाल्लाह आना शुरू हो गए कि हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि मैंने तो जिस वक्त लॉग इन किया है, हमारी ये प्यारी प्यारी तीनों बच्चियां ऑलरेडी आ चुकी थी, बहनें तीनों. और मैं आपको बताऊं आज ये बहुत बहुत सवाब का काम कर रही हैं. अच्छा क्या? अल्लाह इनकी इस खिदमत को बहुत ज्यादा कबूल करे, इनकी दुआओं को कबूल करे. ये आज इमाम बारगाह की सफाई कर रही हैं. अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जी. जबरदस्त भाई, तो बस माशाल्लाह. मैंने इनसे बताया है कि जब इमाम बारगाह की सफाई करते हैं ना. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम गुड़िया जान, कैसी हैं आप? कि बस जो मैं दुआ ठीक, आप कैसी हैं? कबूल होती है, ये आज हम सब के लिए दुआएं करेंगी वाह माशाल्लाह. भाई वाह, ये तो अपना नसीब बना रही है, बस समझ लें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जन्नत पक्की. हाँ, जन्नत भी दुनिया में भी दुनिया में इंशाल्लाह. भी जन्नत, आखिरत में भी जन्नत, वो वाली जन्नत पक्की. हाँ. अच्छा, आज हम पहले प्रैक्टिस करवा देंगे इनको थोड़ी जी. सी तर्ज के साथ. अगर इनमें से कोई पढ़ना चाहेगा तो वो भी प्रैक्टिस कर लेगा. हाफ एन आवर हम शुरू करेंगे कि प्रैक्टिस करें तर्ज की, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए उर्दू पढ़ते हुए, तो अब जी. इनको तर्ज सिखानी है, क्योंकि याम फातिमिया करीब हैं. और एक मजलिस इंशाल्लाह हम रख रहे हैं मर्सिया एकेडमी का, सैटरडे का दिन ही होगा, कुछ इसी टाइमिंग से मिलती जुलती टाइमिंग होगी, इसके आगे पीछे. तो उसमें योगा के पहले जो टीचर्स हैं वो पढ़ेंगी, जैसे लारैब हैं, फराह हैं और अलीज़ा हैं. इनमें सब एक एक सलाम या जो भी मरसिया पढ़ना चाहेगा उस मजलिस में जनाब सैयदा की शहादत का. उसके बाद जितने भी बच्चे हैं, तीनों क्लासेस, चारों क्लासेस के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब को मौका मिलेगा कि वो सब एक एक सोज या बंद पढ़ें, एक एक, बस एक बंद एक सोज. बहुत जबरदस्त आइडिया है, है ना? बहुत जबरदस्त. तो उसमें ये होगा कि सब एक दूसरे को सुनेंगे. पूरी मर्सी एकेडमी एक साथ उस दिन होगी, 2-3 घंटे की क्लास होगी. आप आके जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेट भी, लेकिन अपनी टाइमिंग से पहले आपको, अगर आप पहले आ रहे हैं तो आप पहले पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये बात है. और इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे बगैर किसी टाइम की ज़ाया किए हुए. इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ. जो पहली जो आपने बताई थी दुआए ज़हरा की ताबीर, मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने उसकी तर्ज डाल दी है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इनको आज वो ही जो है सिखाती हूँ. ठीक है. अब बच्चे आप लोग अपने को म्यूट कर लें, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके. जिसको भी होगा पहले पढ़ने का शौक वो पहले जाएगा और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे. ठीक है जी, परफेक्ट. ओके, तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं. दुआए ज़हरा की ताबीर है अज़ादारी. दुआए ज़हरा की ताबीर है अज़ादारी. बक़ाए उस वए शबीर है अज़ादारी. कोई यज़ीद इसे ख़त्म कर नहीं सकता. कोई यज़ीद इसे ख़त्म कर नहीं सकता. अताए ज़ैनब दिलगीर है अज़ादारी. दुआए ज़हरा की ताबीर है अज़ादारी.
اچھا یہ میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنائی ہے، لیکن اس کو تیار ہم ایسے کریں گے کہ ہر بچی پہلی لائن کے اوپر فوکس کرے گی، ایک ایک لائن کر کے آپ اس کی پریکٹس کر پائیں گے. تو پہلی لائن کی جو تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہے وہ بچیاں شاید پہلے جائیں، تو میں اس کو توڑ توڑ کے بتاؤں گی آپ کو. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. آج ہم اس لائن کی پریکٹس کریں گے. 30 منٹس ہیں ہمارے پاس، آپ سب ایک ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں مجھ کو. آپ اپنے کو جو بھی پہلے جاننا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، جو غلطی ہوگی میں بتاؤں گی آپ کو روک کر. جی آپ کیا پھر سے پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں میں پڑھتی ہوں. جی میں پڑھتی ہوں فرسٹ آہستہ. لائن ہی پڑھیے گا تو بس وہ ایک ایک لائن. ہاں آج صرف ہم ایک لائن کی پریکٹس کریں گے. مجھے پتا ہے اٹس ہارڈ، لیکن آئی وڈ لائک یو ٹو اسٹارٹ دس ناؤ. دس از دا ٹائم. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. چلیں ایمان پڑھنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دا فرسٹ ٹائم میں آپ نے اتنا اچھا پڑھا ہے. اب کون جائے گا؟ ویری گڈ. ہاں السلام علیکم. جی بالکل ڈرے نہیں، جھجکے نہیں. یو آر گڈ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائی زہرا کی تعبیر. آپ ایک اور دفعہ پڑھ ہاں میں پڑھ سکتی ہیں؟ سکتی ہوں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. اچھا میرے ساتھ پڑھو سب لوگ اپنے اپنے. دعائے زہرا. اب پھر اسی کو پڑھیں گے 10 ٹائمز. دعائے زہرا کی، دعائے زہرا کی. پھر پڑھیں. اب آپ لوگ پڑھیں، صرف اتنا پارٹ پڑھیں. دعائے زہرا کی. صرف یہ 3 words. صرف یہ 3. میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. عارفہ جی آپ پڑھیں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. شاباش، ویری گڈ. ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے. ویری گڈ. امبر اور آپ تینوں میں سے کوئی بچیاں، ایمان یا مناہل؟ جی صدف جی اوکے. میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں مناہل ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ ایک دفعہ کوشش کریں کہ الگ الگ. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایک ساتھ پڑھ لیں بے شک. ہاں اوکے ریڈی. اوکے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. اب میرے ساتھ پڑھیں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. میں نے بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو 1.5 یا 0.5 پہ پڑھا ہے. بالکل ہی اسپیڈ بہت کم کر دی اپنی. دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ لوگ میوٹ کر کے پڑھیں یا ساتھ پڑھنا چاہیں تو.
دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. امبر کون سا لگے گا؟ you should try. You're good. ماشاء اللہ سے. اوکے سنا پڑے گی جی. دعائے زہرا کی تعبیر. میں الگ کے لیے نہیں پڑھ سکتی, مجھے مناہل کے ساتھ پڑھے. چلے پڑھے, ٹھیک ہے, مناہل آپ کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. آپ نے پہلے بچی نے, چھوٹی والی بہن نے بہت اچھا پڑھا تھا. آپ پڑھ کے ذرا بیچ میں لیڈ کریں آپ ذرا. پھر سے کہیں گے. چلو پڑھو. آپ کی ایمان ہے نا, ایمان سے کہیں ذرا وہ بیچ میں بیٹھے. امبر یو کین میمورائز. جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ بیچ میں ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو لکی ہیں کہ آپ لوگ تو پیدا ہی ہم نواؤں کے ساتھ ہوئے. ہم بازو لے کے آئی ہیں تینوں. بالکل, بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. چلیے بسم اللہ کریں بیٹا. ایمان جی. دوسری والی کہاں گئی, تھرڈ بہن؟ وہ نا باہر گئی ہے. اچھا ٹھیک, وہ آ رہی ہے ابھی. اوکے جی اوکے. تو ٹھیک ہے, تو پڑھو. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. بہت اچھی, بہت اچھا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلیں اب تیسری بھی آ گئی ہیں, آپ ایک دفعہ پھر پڑھیں. اینڈ امبر آپ ریڈی رہیے نیکسٹ کے لیے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. بہت اچھے, ماشاء اللہ. گڈ. میں ایک چیز بتاؤں, جب آپ زہرا کہتی نا تو را کو بھی تھوڑا سا اونچا لے جا کے پھر نیچے لایا کریں. زہرا 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 دعائے زہرا کی تعبیر, صحیح. اس طرح کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک اور دفعہ کریں یا اب کریں. اب تک وہ پریکٹس کر رہی ہے امبر کو, ٹائم چاہیے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. ناٹ بیڈ, ناٹ بیڈ, ماشاء اللہ. ویری مچ امپروو, بہت اچھے. جزاک اللہ. نیکسٹ امبر. ہاں امبر. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. ویری گڈ. نیڈ مور پریکٹس, ماشاء اللہ. گڈ ٹرائی. میں امبر آپ کو ایک سجیشن دوں, ابھی ہم نصرت آنٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر پڑھیں اور آپ اس کو اپنے فون کے آڈیو میں ریکارڈ کر لیں. یہ آپ کے پاس ہینڈی رہے گا. بائی دا ٹائم یہ ویڈیو کی لنک آتی ہے گروپ پہ, اس وقت تک میں آپ اپنے فون سے اس کو بہت بہت دفعہ سن سکیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر آپ اگر ایئر پوڈ یوز کرتی ہیں یا کچھ تو وہ کان میں لگا کے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گی تو آپ کی اور ویسے یہ ریکارڈنگ ڈال بھی دی ہے میں نے یوٹیوب کے اوپر, پڑی ہوئی ہے. ہاں یہ ہے بھی ویسے پڑی ہوئی, بالکل ہے. لیکن آ آپ چکا اس ہے کو یہ, رائٹ. جو فرسٹ لائن ہے اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو بالکل سلو پیس کے اوپر کر کے, بالکل اسپیڈ جو لائٹ ہے بالکل اس کی سلویسٹ والی, اس کے اوپر کر کے اس کو سنیں
اور اس کے بعد پھر اس کو آپ اس کو اسی لائن کو ایک پہلی لائن ایک ورڈ کو ایک ایک دو دو ورڈز کو میں پھر پڑھ دیتی ہوں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. گاٹ اٹ امبر؟ کوشش کرتے رہیں ساتھ ساتھ پڑھیں اور لیکن سنیں زیادہ. جب تک آپ سنیں گی نہیں انف، مجھے لگتا ہے انف تو ہوتا بھی نہیں کبھی. آپ کو آگے سے آگے سنتا رہنا ہے 99 ٹائمز ہم سنتے ہیں تب کہیں ہم 1 ٹائم صحیح پڑھتے کوئی ہیں. ٹیون صحیح ہو پاتی ہے. بالکل. تو بگننگ میں ہارڈ لگے گا لیکن جب آپ کو اتار چڑھاؤ آ جائے گا الفاظوں کا تو وہ پھر آپ خود بھی اپنی ویریشنز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی فریم میں رہ کر، اسی لے میں رہ کر، اسی طرز پہ رہتے ہوئے آپ اوپر نیچے کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں اگر یوں پڑھوں اس کو میں فیسٹ بھی کر سکتی ہوں، سلو بھی کر سکتی ہوں، کہیں اور بھی لہر دے سکتی ہوں، ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ سکتی ہوں. جیسے کہ میں نے اور پڑھا دوسرے ایک سوری آپ بولیں گے، آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں آپ بولیں. نہیں بس میں ایک ٹپ یہ دے رہی تھی کہ آپ جس وجہ سے آنٹی نے کہا نا کہ بار بار سنیں، تو جب آپ سنیں تو صرف ٹیون پہ ہی فوکس نہ کریں، ورڈز کی پروننسیشن پہ بھی فوکس کریں. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی جب پڑھا تو آپ نے اس کو دعائی پڑھا تھا، دعائی زہرا، یہ دعائے زہرا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ سنیں گی نا تو دونوں فوکس اپنا آن رکھیں کہ آپ کو ٹیون بھی سیکھنی ہے اور ورڈز کا بھی آپ کا جو اٹرنس ادائیگی ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ 5 ویک وہ سے بھی ہیلپ کرے گا. شفیہ یہی سکھا رہے ہیں کہ یہ اس کا جملے کو پڑھنے میں یہ الفاظ آئے گا، دعائے زہرا، دعائے زہرا. اور تعبیر کو تابی یعنی کہ وہ الف مد زبر آ کو دو جب اس میں اے بھی لکھے 2 ایز لگائے ہیں اسی لیے. اور پھر ڈبل ای بھی ہے کہ ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تعبیر ہے عزاداری، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کسی ورڈ پہ آپ کو دینا نہیں ہے، پریشر نہیں دینا ہے. تو میں پھر پڑھتی ہوں ایک دفعہ. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقائے اسوہ شبیر ہے عزاداری. یہ 2 لائنیں سیم طرز میں آتی ہیں. پھر تیسری کو اوپر لے کے جاتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں ویریشنز ہیں. اور پھر چوتھی لائن پھر اسی طرح سے. تو اس لیے میں نے یہ والا طرز چوز کیے کہ آپ کو 3 لائنوں کی ایک ہی لائن کی پریکٹس کرنے سے تینوں کی طرز یاد ہو جائے گی، فرسٹ، سیکنڈ اور فورتھ. تھرڈ میں ویریشن ہے، پھر وہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ تینوں بچیاں یا عارفہ کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے تو. گڑیا جانا آپ دوبارہ پڑھ لیں. دونوں جی دونوں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقائے اسوہ شبیر ہے عزاداری. اچھا، جب شفیہ آنٹی کی کلاس ہوئی تھی تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ بقا قاف آئے گا اس میں، کاف نہیں ہے. اگر آپ کو سارے سبق بھول گئے ہیں تو آپ دوبارہ سے سنیں ان کو جا کے ویڈیوز کو. بقائے اسوہ شبیر ہے عزاداری. ٹھیک ہے. بقا پڑھنا ہے، بقا نہیں پڑھنا ہے. بالکل بھی ورڈز کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ 6 ویک سے آپ کو یہی سکھایا ہے شفیہ نے. بالکل. اور میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی اگر ہم کوئی لفظ غلط ادا کرتے ہیں تو اس سے میننگ بدل جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے، گناہ پڑ سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو اچھا عارفہ، آپ کو اس ٹیون میں جو آخری کے 2 ورڈز عزاداری ہے، عزاداری والے جو ہیں اس کو تھوڑا سا اور ٹیون کو پریکٹس کریے آپ، ادر دین جو آپ کی وہ بقا والی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے.
آپ اگر اس کو ایک دفعہ پھر سن کے پڑھنا چاہیں. ہاں اب نظر آپ دھیان سے پڑھ کے دوبارہ سنا دو ابھی. بقا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. پھر آپ تینوں سے بھی میں سنتی ہوں بقا, کیونکہ ابھی سیکنڈ لائن انہوں نے نہیں پڑھی ہے. جی گڑیا. دوبارہ پڑھوں دونوں لائنیں؟ جی بیٹا. جی دوبارہ پڑھیں, جی. ایک دفعہ پھر پڑھیں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری, بقائے اس شبیر ہے عزاداری. ویری گڈ. اب یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا, بقا کے ساتھ پڑھا, اور کلیئر ہونا چاہیے بقائے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ٹائم ان کو کنیکٹ کرنا ہے. بقائے اس و شبیر, بقائے اس و شبیر ہے عزاداری. ٹھیک ہے. یہ دو لائنیں نیکسٹ ویک ہم سنیں گے, اور جو اس پہ آلریڈی میں ڈال چکی ہوں آپ کے گروپ کے اوپر کہ یہ پریکٹس کرائیں گے اور یہی سنیں گے, اسی کو اگلے ویک آپ سے سننا ہے. امبر یو وانٹ ٹرائی؟ ہاں اسے وائے پڑھیں گے, اور اس وائے اسوئے. ہاں اسوائے. بقائے اسوئے شبیر ہے عزاداری. جی. ٹھیک ہے. یو وانٹ ٹرائی؟ آپ کو پڑھنا ہے دوبارہ گڑیا؟ دونوں لائنز؟ ہاں دونوں لائنز. جی. دعا میں دوبارہ پڑھتی ہوں. بقائے اس وے شبیر ہے عزاداری. 3 ٹکڑوں میں نے آپ کو کر کے بتایا, اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی ہے. ایک ایک ٹکڑا کر کے کریں گے تو بہت آسانی سے پرفیکٹ یاد ہو جائے گا. جی. جس اور میں اس آپ کو میں زیادہ سب سے جو اور فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ کو جو سانس کا کنٹرول ہے آپ لے وہ بھی سکتے آ ہیں. جائے گا. آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سانس کو آپ کو ایسے اپنی کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی لفظ بیچ میں سے ٹوٹے نہیں. اب جیسے شبیر ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ شب اور پھر سانس لے کے بیر الگ وہ کریں. غلط ہو جائے گا. اگر یہاں پہ پاز لینا ہے تو بقائے اس وے پہ آپ تھوڑا سا سانس لے سکتی ہیں تاکہ شبیر پورا ادا ہو اور وہ ہے عزاداری سے کنیکٹڈ رہے. صحیح. شفیہ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں, سنا دیں جی بچیوں کو بالکل. دونوں لائنیں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری, بقائے اس وائے شبیر ہے عزاداری. اچھا, اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ اب آپ لوگ ایسا کھانا صاف واف کر رہی ہیں تو آپ کو موقع تو ملے گا یہاں پہ پڑھنے کا بہت اچھا سا. تو آپ ہمیشہ کہیں کہ مجھے یہ سوز ہمیں پڑھنا ہے تینوں بہنوں کو, یا کہیں پر بھی ہو آپ کہیں ہمیں یہ پڑھنا ہے, تو آپ سے اس کی جتنی آپ پڑھیں گے آپ کا اس کا کانفیڈینس بلڈ ہوگا, اور آپ کو اتنا ہی یہ اور اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا. جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ والا تو بالکل جسٹ پینٹ ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل پیس آف اے کیک. بالکل. چلے امبر یو وانٹ ٹرائی ون مور, دین شفیہ اپنا شروع کریں گی پڑھانا جو الفاظ لے کے آئی ہیں. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری, عزاداری, عزاداری.
وہ اوپر لینا ہے یا نیچے لینا ہے؟ اوپر جا کے نیچے آنا ہے. اچھا. ازاداری. میں نے اس کو بھی ازاداری. داری نہیں ہے, داری. داری. ہاں صحیح. چلے دوبارہ شروع سے ہاں کر لیں. بالکل بالکل بالکل. دعائی نہیں, دعا ای نہیں, دعا دعائے ہاں زہرا. ناٹ زہرا, دعا زہرا. واپس نیچے. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. داری. ری بہت سافٹ ہے. ازاداری. ازاداری. داری. داری. You will get it. Once you will get it. Once you feel like the کیسے وہ سلو ہوتے ہوئے نیچے جا رہا ہے, you will be doing great. ٹھیک ہے, but just keep doing this. Keep doing this. Keep practicing. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری لائن سیکنڈ لائن کر لیں. بقائے اسوا شبیر ہے عزاداری. داری. اچھا ایک جگہ کو کنیکٹڈ رکھیں. اسوا نہیں ہے, اسوے. وے. ہاں تو وہ ہونا چاہیے. ہاں ڈیش نہیں لگائے کیونکہ پھر بہت لمبا ایک فریز بن رہا تھا, اس لیے میں نے پرپزلی بیچ میں ایک ہائفن چھوڑ دیا. لیکن جہاں پہ بھی اس طرح سنگل ای آئے گا نا, اٹ مینس کہ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اگلے اور پچھلے دونوں سے. بقائے اسوے, اسوا اور اے کے بیچ میں گیپ مارنے, اپنی وائس کے حساب سے کہہ رہی ہوں. تو وہ ہونا چاہیے بقائے اسوا. بقائے بقائے تم اس میں شاید مکس کر رہی ہو. بقائے اسوے شبیر ہے عزاداری. جو بقا ہے وہ زیادہ اونچا جائے گا اور وہ تھوڑا سا اونچا جائے گا. اس کو اگر پڑھنے کے ساتھ اپنے انگلیوں سے موو کرو نا تو تمہیں بہت ایزی آئیڈیا ہو جائے گا اس کا. ہاتھ کی موومنٹ سے آپ کو سمجھ آتا ہے, یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں میری, اگر آپ ہاتھ کی موومنٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ کیسے اوپر گئی. ہاں ہاں اچھا. میں تو کبھی کبھی اپنی بک میں جہاں لکھتی ہوں وہاں پین سے مارک بھی کر لیتی ہوں کہ اس کو کھینچنا ہے. اچھا. تو دو اس کو پڑھنے میں بقائے اسوے, بقائے اسوے, بقائے اسوا, اسوے, اسوے, اسوا اے, بقائے اسوائے. ہاں پرفیکٹ ہے. بقائے اسوے, بقائے اسوے, بقائے اسوے, بقائے شبیر
शबीर है है अज़ा दारी। री। इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकती मैं, वरना मीनिंग गलत हो जाएगी। इससे ज्यादा ब्रेक होना भी नहीं होना भी नहीं चाहिए। चाहिए। बहुत इजी करके बता रही हूँ, इतना तो तुम जितना सुनोगी ना उतना प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बकाए उस वए शबीर है आज़ादारी। आप किसी चीज को एंड कर रहे होते हैं तो आप उस पे ऐलान पे नहीं छोड़ते, हाँ आप उसको सॉफ्ट करके बंद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हम इन 2 लाइंस को दोबारा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दुआए ज़हार। यूं करते हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू अ डिफरेंट रूम, आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क हम ये देते हैं, ठीक है। आपने अगर आज ज्यादा की ना हो क्लास तो। में जो रिकॉर्डिंग की है वो सुन के ना आप जब भी कंफर्टेबल फील करें, आज या कल या परसों तक में, आप उसको रिकॉर्ड करके और मुझे या नुसरत आंटी को टेक्स्ट कर दें, ठीक है, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें। ये भी कर ठीक है? सकते हैं, हाँ बिल्कुल तो अभी ठीक है। रहने देते हैं। तो हम लेटर साउंड्स कर लेते हैं जो हम्म। पिछले वीक वाले थे वो, और आई टेक जस्ट 10 मिनट्स टू इंट्रोड्यूस जो आज वाले लेसन के हैं। आप मुझे ये बताइए कि शेयर क्या करना था, कुछ आप बता रहे मैंने थे। आपको अभी एक ईमेल और व्हाट्सएप पे भेजा है आज का लेसन। अच्छा दोबारा भी भेजा है। लेटर साउंड्स, हाँ अभी 5 मिनट पहले भेजा है। जो हम नए लेटर साउंड्स आज करेंगे वो त ठ थ ट ठ, लेकिन इसमें जो ट्रिक है वो ये कि रोमन लेटर्स के हिसाब से दोनों टी और टी एच से लिखे जाते हैं। अच्छा तो तो मैं अभी इसमें आपको आपकी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो त साउंड से बोला जाएगा या ट साउंड से। वर्ड बता दीजिए। घर से मैं घर जा रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ, गुड। घर से ये गुलाबी कलर है। रंग है, उर्दू में रंग, गुलाबी रंग है। राइट। और घर से ये रूम नहीं हो सकता है, गंदा हो रहा है। नहीं, वो ग बनेगा, आपको ग की साउंड निकालनी है। घर का मुझे मैंने बलून को उर्दू में क्या कहते हैं आपको पता है? गुब्बारा। गुब्बारा, वो भी ग होता है। ये हमारी अभी से पहले ईमान शायद बता चुकी है, नहीं या गुड़िया ने बताया था शायद। गुब्बारा, गैर, गार, गायब, कोई चीज गुम हो जाती है तो हम उसको गुम होना भी कहते हैं, गायब होना भी कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, सोचिएगा दिन भर जब आप घर में आपस में बातें करें तो उन वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करें, तो आप लोगों को वो वर्ड जहन में आते रहेंगे। ये अपने जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में ये रखा करें कि हमारे पास आज होमवर्क के लेटर्स कौन कौन से हैं और हमें उन साउंड्स पे फोकस करना है। चलिए अंबर, अब आपका होमवर्क। ग से हम घर जा रहे हैं। अच्छा, वो घ बनेगा, ठीक है। घ और ग में फर्क है, ठीक। सिर्फ ग विदाउट क। अच्छा, ग जैसे गम, हमने शायद इसको थोड़ा मिक्स किया। मैंने रखा था, एक सेकंड, नहीं वही मैंने एक लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। गाड़ी। गाड़ी, ठीक है, वेरी गुड। गाड़ी गुलाब। गाड़ी गुलाब। और नहीं वो नहीं, मुझे लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। तो हमारे साउंड्स हैं त, थ, ट और ठ। सारे के सारे जो वो टी से ही लिखे जाएंगे,
त भी वो टी से लिखा जाएगा रोमन में, थ भी जो है वो TH से लिखा जाएगा। फिर ट जो है उसको आपकी आसानी के लिए आंटी ने TA कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये जो ट की साउंड है, जैसे थ होता है ना, आपकी जबान जो है वो दांत के पीछे से लगती है तब निकलता है थ थ। ट जो है उसमें आपकी जबान ऊपर तालू पे लगती है, पैलेट पे ऊपर लगाते हैं तो ट निकलता है, उसको थोड़ा सा फोर्स से निकालते हैं। इसी तरह उसके साथ जब आप ह मिला देते हैं तो इसकी साउंड भारी हो जाती है, यानी वो ठ हो जाता है, जैसे लेकिन वो ठा वही चीज होती है, ठाकुर। ठंडा, पानी जब पीते हैं तो वो ठ है, तो आप उसको ठंडा नहीं पढ़ेंगे, वो ठंडा होगा। ठंड शुरू हो रही है, सर्दियां शुरू होती हैं तो कहते हैं ना ठंडक हो गई मौसम में, ठंड शुरू हो गई, चीज खराब मुझे हो गई। तीनों आ गए, हाँ जी, तीनों आ गए मुझे। वेरी गुड। गुड़िया आपकी जब टर्न आया करे ना, आप जब बोला करे, ये बात मुझे पहले भी कहना था, लेकिन अब बच्चे जब बोलते हैं तो या तो फिर आप ऐसे हाथ खड़ा कर दिया हाथ खड़ा करें, कर दिया जैसे करें, आपका ऐसे नीचे से करके, उसमें शो ऑफ हैंड या आ जाता है। या अगर आपको बोलना हो तो फिर आप थोड़ा वेट करें अपनी बारी का, और टीचर्स को इंटरप्ट नहीं करें बीच में, ये अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, ठीक है? अच्छा, तो ढूंढना पड़ेगा आपको इन लेटर्स के, हो सकता है 3-4 ही वर्ड्स हों, लेकिन आप ढूंढेंगे तो वही हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं अगर वो रिपीट भी कर रहे हो तो आई डोंट माइंड दैट। अब आपको इस वक्त सबको प्रैक्टिस करनी है इस लेटर साउंड को, त थ ट ठ, इस तरह कह के। पहले साउंड सिर्फ कह के आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसके वर्ड्स रिव्यू करेंगे, और 5-7 मिनट रह गए, फिर हमारी क्लास भी एंड होने वाली है। तो बस जल्दी जल्दी आप लोग एक 1 एट अ टाइम कैमरा अपना वो कैमरा एंड ऑडियो ऑन करें, और ये 4 साउंड्स मुझे सिर्फ सुना दें, त थ ट ठ, ठीक है? चलें, हु वांट्स टू गो फर्स्ट? अंबर, ऐसा ना आपका ऑडियो फिर चला जाए जी। नहीं, I think अब ठीक है, look at your चले, त थ ta or tha. हाँ, त थ ट ठ, त थ ट ठ, सही है? चले, कौन ट्राई कर रहा है? जल्दी 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 से ईमान को पढ़ना है, ईमान को। जी। त थ थ, हाँ, एक जगह जबान आपकी दांत पे लगेगी, दूसरी जगह जबान आपकी ऊपर पैलेट पे लगेगी, इनसाइड योर माउथ। अब मैं जी पढ़िए। त त थ ह ट ट ठ, ह गुड। तीसरी जी, ट और त पहले त से करिए, त त थ ह ट ट ठ, ह ह गुड, वेरी नाइस। अभी हाँ, जी, त थ थ ट ट ठ, ठ, good job. Amber, again you. Ta Ta tha tha ta ta tha, tha. very nice. Gudiya, जी। ta tha ta ट को जरा क्लियर बोलिए, ट ठ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अब हो गया हमारा सबका प्रैक्टिस, और यही आपका होमवर्क है नेक्स्ट वीक के लिए, कि इन लेटर साउंड्स को आपको कहने की भी प्रैक्टिस करनी है,
اور ان سے ورڈز ڈھونڈ کے ان کے سینٹینسز بنانے. اچھا نصرت, آپ ذرا دوبارہ پلیز بتائیں گی مجلس کا کس دن کا پلان ہے؟ مجلس کا میں ایام فاطمیہ میں سیٹرڈے رکھوں گی, میرے خیال میں دسمبر کے علاوہ دسمبر کے, ہاں دسمبر میں ٹھیک ہے. پڑ رہی ہے ایام اوکے فاطمیہ, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے والا ویکینڈ, کیونکہ پہلی کو تو شاید کئی مجالس ہیں, در عباس میں بھی ہے, اور در عباس میں تو 16 ہے جو 15 سے مجلس ہیں. وہ تو ابھی ہے, وہ تو پورا خمسہ جو آ رہا ہے. ہاں اس کے بعد یا تو 23rd 30th یا 7th, صحیح ہے. ہاں 23rd یا 30th ہو جائے گی. ہاں 30th, آئی تھنک 30th ہوگی, نومبر 30th. صحیح ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ تھینکس گیونگ کا ویکینڈ بھی نکل چکا ہوگا, اور اگر کوئی نہیں وہ وہی ہوگا, تھینکس گیونگ والا ہی ویکینڈ ہوگا. 30th, ہاں ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اگر کہیں گئے ہوئے نہیں ہوں گے تو 30th, اور اگر بچے کہیں گئے ہوئے ہوں گے تو پھر نیکسٹ ڈے رکھ لیں گے. اس کے بعد سنڈے کو بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں. ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, سنڈے کو کر لیں گے. دسمبر 1st, ہاں 30th یا دسمبر 1st آئی تھنک ہوگا, ان میں سے کوئی ایک ڈے ہوگا. صحیح ہے, لیکن آئی ول اناؤنس انشاءاللہ آن مرثیہ گروپ چینل کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے بچوں, آپ لوگ کی آج کی کلاس اب ہم اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی ٹیونز کو پریکٹس کرتے رہیں. اس ربائی کی آلریڈی آ چکی تھی ریکارڈنگ گروپ پہ, آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ پھر سے. اور امبر آپ کا ایک ایڈیشنل ہوم ورک ہے, وہ آپ مجھے کوشش کریں کہ منڈے نائٹ تک بار بار سن کے, اور آپ ان 2 لائنز کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں. اور بس یہ لیٹرز ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. سب نے آج بہت 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 محنت سے پڑھا ہے, بہت کام کیا ہے آج, مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ. خدا حافظ. ابھی یہاں آپ کو میں بھیجوں گی ریکارڈنگ اس کی فوراً, کیونکہ آپ کی کلاس پوری مس ہوئی ہے بیٹے, تو اس میں کافی ہم نے توڑ کے پڑھنا سکھایا تھا, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. ٹھیک ہے. اور کل بہت اچھی حدیث قصہ پڑھی ہے, بہت پیاری. I'm so happy for you. Thank you. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اب آپ آ گئی ہیں. باقی جو ہم ٹیون پریکٹس کر رہے تھے وہ